سیکھنے والی جن میں سے کافی چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں، مرفوعات منصوبات پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے۔ آج توابع، تو توابع کیا ہے؟ توابع تابعون کی جمع ہے یا تابعاتن کی جمع؟ التابع تو پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں تابع، میرا پیروکار ہے، میرا تابع۔ اس سے نحو کے اندر مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بعد والا ایک اسم ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے اسم کا جو حرکت ہو زبر زیر پیش وہی قبول کرتا ہے، بعد والا اسم وہی حرکت قبول کرے جو اس سے پچھلے والے حرف کی ہے، چاہے وہ اس پر پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، کوئی بھی حرکت ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تابع۔ جس کے پیچھے چلا گیا، جس کی حرکت قبول کی گئی بلا شرط، بغیر کسی قید کے، اسے کہتے ہیں متبوع۔ تابع اور متبوع۔ جس کا اعراب دوسرے پر آئے وہ متبوع، اور جس پر اعراب کوئی دوسرے کا آئے وہ تابع۔ کہتے جی التابع هو الاسم المشارک لما قبلہ فی اعرابہ مطلقا، وہ اسم ہے جو شرکت کرتا ہے لما قبلہ اپنے سے پہلے والے اسم کی، فی اعرابی اس کے زبر زیر پیش میں، مطلقا مطلق طور پر۔ وہ علی اربعۃ انواع، اور اس کی 4 اقسام ہیں، تو اس کو جو ہے وہ 5 بھی لوگوں نے بنائی ہے۔ نمبر 1 ہے النعت، جس کا نام ایک دوسرا کیا ہے؟ صفت، نعت اور صفت۔ توکید، عطف اور بدل، ایک اور قسم عطف بیان کے نام سے جو ہے وہ اس کا اضافہ جو ہے وہ کیا کچھ لوگوں نے۔ وَإِلَيْكَ الْأَمْثِلَةُ، یہ رہی امثلہ، مثالیں۔ النعت، پہلے نمبر پہ ہے نعت۔ تو نعت کیا ہے؟ صفت۔ نعت اور صفت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اسم جس میں کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے گی اس کو منعوت یا موصوف کہیں گے، اور اس کے اعراب کی پیروی بعد والا اسم جو کہ صفت یا نعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ کرے گا۔ تو اس طرح منعوت متبوع ہوگی، یعنی کہ جس کے اعراب کی پیروی کی جا رہی ہوگی، اور جو پیروی کرنے والا ہوگا نعت وہ تابع ہوگا۔ تو اب مثال کے طور پر 3 حالتیں ہم نے پڑھی، تینوں حالتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہے مرفوع، یعنی کہ جب کسی اسم پر رفع آیا تو اس کے بعد والے حرف پر بھی اس کی وجہ سے کیا آ گیا؟ رفع آ گیا۔ تو مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، المرفوع حضر الطالب الجدید، کیا نیا طالب علم آیا ہے؟ حضر الطالب الجدید۔ حضر الطالب الجدید، کیا حضر آیا ہے، موجود ہے، الطالب طالب علم، الجدید نے، تو الطالب موجود ہونے والا فاعل ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا مرفوعات میں کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتی ہے، اس وجہ سے حاضرہ کے اوپر پیش آئی۔ لیکن جدید پر حاضرہ کا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حاضرہ کا بالواسطہ طالب کے ذریعے حاضرہ جو ہے اس نے ڈائریکٹلی تو اس کو جدید کو کوئی اعراب نہیں دیا، لیکن اس نے طالب کے ذریعے اس کو اعراب پہنچا۔ وہ کیسے کہ طالب پہ جو ضمہ تھا، رفع تھا، اس کی حالت رفع تھی، اس وجہ سے جو اس کی صفت تھی اس کی بھی وہی حالت ہوئی، اس کو بھی پیش آئی۔ تو موصوف صفت کے متعلق آپ کو پتا ہے 4 شرطیں ہیں، 4 شرطیں ہم پیچھے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ ایک ہی صرف چیز نہیں، چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ موصوف صفت بنیں گے، ورنہ وہ موصوف صفت نہیں بنیں گے۔ پچھلے اسباق میں آپ دیکھ سکتے ہیں نعت، صفت اور موصوف کے نام سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے المنصوب، منصوب، یطلب المدیر الطالب الجدید، استاد جو ہے نئے طالب علم کو بلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یطلب طالب، بلانا مدیر کا طالب علم کو، تو طالب جس کو بلایا وہ کیا ہے؟ مفعول بھی، اور جو اس کی ایک خوبی ہے وہ جدید کے نام سے ظاہر ہوئی یہاں سے کہ وہ کیا ہے؟ طالب علم ہے اور نیا ہے، تو نیا ہونا اس کی خوبی ہے، تو یہ اس کی صفت بنی۔ اب جو اعراب طالب کا ہوگا وہی جدید کا ہوگا۔ طالب کیا ہے؟ موصوف ہے، منعوت ہے، اور جدید کیا ہے؟ صفت ہے، نعت ہے، اور یہ متبوع ہے، اس کا اعراب میں پیروی کی گئی، تو پیروی کرنے کے لحاظ سے اس کا نام کیا ہے؟ متبوع، اور یہ پیروی کرنے والا ہے، یہ تابع ہے۔ یہاں الطالب متبوع ہے،
اور یہ تابع ہے۔ اب آگے دیکھیں المجرور نمبر 3 پہ جر، ھذا دفتر الطالب الجدیدی، یہ نئے طالب علم کا رجسٹر ہے، دفتر رجسٹر وغیرہ کاپی وغیرہ۔ تو دفتر الطالب، طالب علم کا دفتر، تو یہاں کا کے کی را رے ری اپنا اپنے اپنی آپ کو بتایا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو طالب مضاف الیہ ہے اور اس کے نیچے کیا ہے کسرہ، الجدید اس کی صفت ہے، تو اس لیے دونوں پر اعراب ایک ہی آئے گا جو کہ مکسور ہے، باب مکسور ہے، دال بھی اسی لیے مکسور ہے۔ تو یہاں پہ طالب موصوف، منعوت، جدید صفت نعت، اور جو اعراب کے لحاظ سے ان کا نام آئے گا وہ ہے الطالب متبوع ہے، الجدید تابع ہے، یعنی کہ جدید نے حرکت میں پیروی کسی کی، الطالب کی۔ دوسرے نمبر پہ ہے التوکید، تو یہ توکید جو ہے اکدا یؤکد توکیدن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں پختگی پیدا کرنا، معنی کے اندر جو ہے وہ ٹھوس پن جو ہے وہ لانا، کہنا بھائی یہی بات ہے، کسی بات میں پختگی پیدا کرنا۔ جب اس طرح کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں، اس نے بڑی تاکید کی، ہمارے اردو میں یہ لفظ استعمال، تو لفظ اصل میں توکید ہوتا ہے، تاکید نہیں ہوتا۔ تو عربی میں بھی ویسے تاکید، تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بولنے میں یہ بولا جاتا ہے، لیکن لفظ توکید اکد یؤکد توکیدن سے ہے، کسی بات کو پختہ کرنا۔ تو یہاں پہ جو اگلا ہے وہ توکید ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ایک تو وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی بات میں، اب تاکید کس طرح ہوتی ہے یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ تاکید اس طرح ہوتی ہے کہ آپ بسا اوقات ایک بات کو دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی آپ ایک بات کو 2 بار کرتے ہیں تاکہ اسے پکا لگ جائے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور کبھی آپ یہ کرتے ہیں کہ لفظ بڑھا دیتے ہیں، کوئی لفظ آپ دیکھتے ہیں، کوئی لفظ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس کو بہرحال 2 نام دیے جاتے ہیں عام طور پہ، تاکید لفظی اور تاکید معنوی، ٹھیک ہے۔ جب کسی لفظ کا تکرار آپ جملہ کے اندر کریں گے، جیسے آپ کہیں جاءنی زید زید، میرے پاس زید آیا، زید آیا، زید آیا، زید آیا، زید زید کو دہراتے رہتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، ایک لفظ کا اضافہ کیا، اسے تاکید لفظی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تاکید معنوی، کہ آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا جو اس کے معنی کے اندر پختگی پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مثال کے طور پر آپ جیسے جیسے یہاں پہ مثال ہے قال علی ھذا المدیر نفسہ، مجھے مدیر نے کہا، اب آپ کہتے ہیں مجھے مدیر نے خود کہا، خود کہا، اب خود جو ہے اس کی تاکید ہے، عربی میں اس کے لیے نفسہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے کچھ قواعد ہیں، قواعد انشاءاللہ جب پھر اس کی تفصیل آئے گی تو پھر پڑھیں گے، یہاں پہ اتنا جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اب اگلی مثال دیکھیں، تو اب مثال مرفوع پہ دیکھیں، حضرت طلاب کلہم، طالب علم آگے سارے کے سارے، کل کا مطلب ہے سارے کے سارے، اب کل کے ذریعے طلاب کے آنے کی، یعنی کہ کل کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے سارے طالب علم آئے ہیں، کوئی پیچھے نہیں رہا، اب یہ تاکید ہو گئی۔ تاکید کیا ہے کس کی، طلاب کی، طلاب کیا ہے مؤکد ہے، اور کل کیا ہے اس کی تاکید ہے، تو مؤکد تاکید کا اعراب ہوتا ہے، تو حضرت طلاب، طلاب فاعل تھا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو کلو جو ہے اس کا تابع ہے، اس کے پیچھے چلنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی وہی اعراب آئے گا جو طلاب پر آیا ہے، مؤکد پر تاکید، مؤکد تاکید، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ترکیب جو ہے وہ سمپل ہے، حاضر فعل، الطلاب مؤکد، کل مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ توکید، تو الطلاب جو ہے وہ مؤکد تھا، تو مؤکد تاکید ملے آپس میں تو کیا بن گئے فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قال لی ھذا المدیر نفسہ، مجھے اس مدیر نے، ان مدیر صاحب نے نفسہ خود کہا ہے، تو یہاں بھی دیکھیں قال لی ھذا المدیر، قال کا فاعل کیا ہے، مدیر ہے، مدیر فاعل ہے تو وہ مرفوع ہے، تو نفسہ جو ہے اس کا، اس کی تاکید ہے، خود کہا، تو اس لیے نفسہ پر بھی وہی اعراب ہے جو مدیر پر اعراب ہے، تو یہاں فاعل تھے اس لیے اس پر اعراب جو ہے وہ رفع آیا۔ اس کے بعد دیکھیے المنصوب، منصوب، سألت الطلاب کلہم، میں نے سب طالب علموں سے سوال کیا، تو کلہم، اب طلاب کی تاکید بھی سارے طالب علموں سے سوال ہوا، کسی ایک سے نہیں ہوا، سب سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ طلاب میں نے سوال کیا، طلاب کیا تھا، مفعول بھی، اور جو کلہم ہے اس کی تاکید تھا،
تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے تو لا پر زبر تھا، اس لیے کل پر بھی اب کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، کلہم۔ تو یہ نا کل وغیرہ کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو جملہ ہے اس کے اعتبار سے ضمیریں بھی آتی ہیں۔ مثلا یہاں پہ اگر دیکھیں ضمیر طلاب جمع ہے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے وہ جمع کی آئی ہے، اور یہاں ہو جو ہے المدیر، مدیر واحد ہے، اس کے ساتھ جمع جو ضمیر آئی وہ واحد کی آئی ہے۔ تو یہاں نفس، عین وغیرہ، کل وغیرہ، تو ان کے ساتھ ضمیریں بھی آتی ہیں تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے نمبر 3 پہ ہے المجرور، سلمت علی الطلاب کلہم، میں نے تمام طالب علموں کو سلام کیا۔ سلمت علی المدیر نفسہ، میں نے سلام کیا خود مدیر پر، یعنی کہ مدیر ہی کو سلام کیا، مدیر ہی کو سلام کیا۔ تو یہاں پہ اب طلاب، علی الطلاب، المدیر دونوں کیا ہیں؟ مجرور ہیں، اس وجہ سے ان کے نیچے کیا آئی؟ کسرہ آئی، اور کل اور نفس کے نیچے کسرہ ان کی تاکید ہونے کی وجہ سے آئی۔ تو جو مؤکد مطبوع کا اعراب وہی تاکید تابع کا اعراب۔ یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے نمبر پہ ہے عطف۔ عطف کیا ہے؟ عطف مطلب، عطف کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے جوڑنا۔ تو عطف کیا ہوتا ہے عربی میں؟ جو عطف ہوتا ہے وہ واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی واو، فا، ثم، حتی، جو حروف عاطفہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جوڑنے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے ذریعے پیچھے سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی لفظ کو، کسی اسم کو اسم کے ساتھ ملایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی فعل کو فعل کے ساتھ ملایا جائے، حرف کے ساتھ تو حرف تو ملتے ہی نہیں نا کسی سے، حرف تو بذات خود کسی واسطے کے ذریعے ذریعہ بنتا ہے، واسطہ وسیلہ بنتا ہے کسی کو جوڑنے کا، ٹھیک ہے۔ تو عطف کیا ہے؟ اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں، یہ بھی نون سین قاف کے ساتھ نسق، عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جو ایک ہوتا ہے عطف، جوڑنا، یعنی کہ کسی کام کو کرنا، کسی کا اس دو لفظوں کو آپس میں جوڑنا، اسے کہتے ہیں عطف۔ ایک ہوتا ہے لفظ جوڑنے والا، اسے کہتے ہیں حرف عاطف یا حروف عاطفہ، ان کو کہا جاتا ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ اب ایک وہ لفظ ہے جس کو جوڑا گیا ہے، جس کو جوڑا گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ۔ جس کو جوڑا گیا، سوری، جس کے ساتھ جوڑا گیا اسے کہتے ہیں معطوف علیہ، اور جس لفظ کو جوڑا گیا اسے معطوف کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی ترتیب یوں ہوگی کہ یہاں حامد جیسے مثال کے طور پر ہے، خرج حامد و صدیقہ، خرج حامد و صدیقہ، تو یہاں پہ دیکھیں جو خارجہ ہے، جو بات خارجہ حامد کے متعلق کی جا رہی ہے، وہی بات صدیق کے متعلق بھی کی جا رہی ہے۔ گویا حامد اور صدیق کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہے، اسی وجہ سے کہ دونوں کے متعلق بات بھی ایک ہے تو اعراب بھی ایک ہے۔ تو یہاں پہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب صدیق کو جوڑا گیا کس کے ساتھ؟ حامد کے ساتھ، یعنی کہ خارجہ نے کہا کہ حامد نکلا ہے، اور واؤ نے بتایا کہ واؤ، اور ہاں صدیق بھی نکلا ہے، اس کا دوست بھی گیا ہے ساتھ۔ تو بجائے اس کے اصل میں جملہ یوں تھا خارج حامد خارج صدیقہ، تو بجائے اس کے خارجہ کو دوبار بار ذکر کیا جاتا، واؤ لا کر صرف خارجہ کو ایک بار ہی ذکر کیا گیا، کلام میں جو ہے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اس کو بار بار اگر ذکر کریں تو، صرف ایک بار اس کو ذکر کیا گیا تو واؤ کے ذریعے اس پر کیا گیا؟ ڈالا گیا عطف، ڈالا گیا عطف سے مراد ان کو جوڑا گیا واؤ کے ذریعے۔ تو حامد اب معطوف علیہ ہے، معطوف عین کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، میم عین طا، تا نہیں، میم عین طا واو فا، معطوف علیہ۔ تو واو سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور واو کے بعد والا یعنی کہ جس کو جوڑا گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف۔ تو یہ یاد رکھیں، جو معطوف اور معطوف علیہ ہوتے ہیں دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں خارجہ کے نکلنے کی بات ہے، حامد کے متعلق بھی وہی صدیق کے متعلق۔ تو خرج حامد، ان میں حامد تو فاعل تھا اس لیے اس پر کیا آیا؟ رفع آیا، لیکن واو کے ذریعے صدیق پر بھی عطف پڑا، تو صدیق بھی فاعل ہی ہے، اور اس نے جو ہے وہ حامد کے ساتھ کہا، جو حامد کا اعراب ہے، جو کام حامد نے کیا وہی میں نے کیا، اس لیے مجھ پر بھی وہی اعراب آئے گا۔ تو اس نے، صدیق نے پیروی کی اعراب کی حامد کے، اور حامد پر جو اعراب تھا وہ خارجہ کی وجہ سے آیا تھا۔ امید ہے یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ آگے ہے المنصوب، طلب المدیر حامدا و صدیقہ، استاذ نے
مدیر صاحب نے حامد اور اس کے دوست کو بلایا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ مدیر کیا ہے؟ فاعل ہے. حامد کو بلایا، حامد کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اور اس کے دوست کو بھی بلایا. تو جو بات حامد کے متعلق تھی بلانے کی مدیر کے، وہی صدیق کے اس کے دوست کے متعلق بھی ہے. تو دونوں کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہے واو کے ذریعے عطف پڑا، واو کے ذریعے یہ جڑا اس سے، تو وہ اعراب جو حامد پر آیا تھا وہی صدیق پر آیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد پر تو تنوین ہے لیکن صدیق پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا، ہماری پیچھے بات ہو چکی ہے کہ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتا. تو اگر اس کے آگے ہونا ہوتا تو یقیناً جو ہے وہ اس پر بھی تنوین نہیں آتی. اس کے بعد دیکھیں المجرور، تیسری حالت. این کتب حامد و صدیقی، کہاں ہیں کہ حامد اور اس کے دوست کی کتابیں؟ تو یہاں پہ دیکھیں کتب حامد مضاف الیہ ہے، حامد، اور اس پر عطف پڑ رہا ہے واو کے ذریعے، اس کو جوڑا گیا ہے واو کے ذریعے. اب جو حامد کا اعراب ہے وہ صدیق کا اعراب. تو حامد مکسور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور صدیق مکسور ہے معطوف عطف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اب وضاحت ہو گئی معطوف کے متعلق. تو یار اس میں کافی چیزیں ہیں لیکن ہم اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب اس کی تفصیل آئے گی پھر اس کو ذکر کریں گے. آگے ہے بدل، بدل یبدل سے، بدلن سے. ہاں، تو آپ کو پتا ہے بدل کس چیز کا بدل جانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو بدل کیا ہے؟ جو تعریف ہے بدل کی، وہ تابع ہے، یعنی کہ وہ پیچھے لگنے والا لفظ ہے، اسم ہے، جس سے وہی مراد ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے والے سے مراد ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ایک کلام میں دو لفظ آئے، مثلا آیا اناجہ اخو کا ہاشم، کیا آپ کا بھائی ہاشم کامیاب ہو گیا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں اخوک کون ہے؟ آپ کے بھائی ہاشم ہیں اور ہاشم آپ کا بھائی ہے. دونوں سے مراد کیا ہے؟ ایک. اگر اس کو کہا جاتا کہ آپ کا بھائی کامیاب ہو گیا پھر بھی ٹھیک تھا. اگر یہ کہا جاتا آپ کا بھائی ہاشم کامیاب ہو گیا تب بھی بات کیا تھی؟ درست تھی. تو یہاں سے یہ بات جو ہے وہ آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی کہ بدل جو ہے وہ وہی مراد ہوتا ہے جو پہلے والے اسم ہوتا ہے اس سے بھی وہی مراد ہوتا ہے، بعد والے سے بھی وہی مراد جو پہلے والے سے مراد ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں، بدل کی جو ہے وہ چار قسمیں مشہور اچھے اور بھی بنائی ہیں. ایک ہوتا ہے بدل کل، دوسرا ہے بدل بعض، تیسرا ہے بدل استعمال، اور چوتھا ہے بدل غلط. اگر بدل اور مبدل منہ کا مطلب ایک ہی ہو تو اسے بدل کل کہتے ہیں. اگر بدل بعض کہ جو مبدل منہ اور بدل ہے اس کا آپس میں کچھ تعلق ہو تو اسے بدل بعض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بعض حصہ ہو، جز ہو، لیکن صرف تعلق ہو تو اسے بدل استعمال کہتے ہیں. اور اگر غلطی کے بعد انسان غلطی سے کچھ بول دے پھر بعد میں اس کی تصحیح کرے تو وہ بدل غلط ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے جب آئے گی سبق پھر اس کی کریں گے. بہرحال اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں. اناجا تو اخوک، اب یہاں پہ یاد رکھیں جو بدل ہے بعد میں آنے والا اسم ہوتا ہے اس کو بدل کہتے ہیں. اس سے پہلے والا جو ہے جس کی وہ وضاحت کے لیے آ رہا ہوتا ہے یا جو مراد ہوتی ہے اس سے ایک ہوتی ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں. جیسے انا جہاں اخوک کا، نہ اخوک جو ہے وہ کیا تھا؟ فاعل تھا، اس لیے اس پر رفایا، اس لیے ہاشم ان پہ رفایا. تو اخوک کی جو رفیع حالت ہے وہ واو کے ساتھ ہے، ہاشم کی رفیع حالت تنوین کے ساتھ ہے. انا جہاں طالبو، کیا یہ طالب علم کامیاب ہو گیا؟ تو حاضت طالبو، حاضہ مبدل منہ ہے، اس میں اشارہ، الطالبو بدل ہے. ٹھیک ہے، انا جہاز، یعنی کہ اگر کسی نے اشارہ کیا کسی طرف کہ یہ کام یاب ہو گیا ہے تو اس سے حاضہ سے بھی یہ مراد ہے. اگر کہے کہ طالب جو ہے یہ کامیاب ہو گیا تو اس سے بھی یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، دونوں سے مراد ایک، دونوں کی مراد ایک ہوتی ہے اس سے مبدل میں. المنصوب، منصوب کی مثال عارف اخا کا ہاشم، میں آپ کے بھائی ہاشم کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں یا ہاشم کو جانتا ہوں ایک ہی بات ہے، تو دونوں کا اعراب بھی ایک ہوگا. اس لیے عارف حضرت طالبہ، میں اس طالب علم کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، یہ طالب علم کو جانتا ہوں، میں اس طالب علم کو جانتا ہوں، یہ بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اس طرح اعراب آیا. المجرور، مجرور جو ہے یعنی کہ اب حالت جری کیسے آئے گی دیکھیں. اینا غرفت اخی کا ہاشمن، آپ کے بھائی ہاشم کا کمرہ کدھر ہے؟
تو غرفہ مضاف ہے، اخی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے نیچے کیا آیا؟ کسرہ، اس اعتبار سے آیا کہ یہاں یا کے ساتھ۔ تو ہم پیچھے پڑھا ہے اسماء خمسہ، یا اس کو اسماء ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں، اس کا اعراب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرفی ہوتا ہے، واو الف یا کے ساتھ آتا ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں آتا، اس لیے یہاں یا کے ساتھ اس کی جری حالت ہے۔ این غرفۃ ھذا الطالب، اس طالب علم کا کمرہ کہاں ہے؟ تو یہاں آپ نے دیکھا ان تمام مثالوں میں کہ جو پہلے والا لفظ ہے جو اس کا اعراب تھا وہی اعراب بعد والے کا تھا۔ وہ پہلا والا جو کیا تھا؟ مطبوع تھا، بعد والا تابع تھا، تو یہاں بدل مبدل منہو کی بحث میں پہلے والے کو مبدل منہو کہتے ہیں، بعد والے کو بدل کہتے ہیں۔ اب پہلے تھا الاعراب فی الاسماء، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، یہ جتنی جتنی اقسام اب تک ہم نے پڑھی تھی، جو پڑھی ہیں وہ کس کی ہیں؟ اعراب تھی، اعراب کی اقسام تھی۔ تو اعراب میں ہم نے اعراب اصلی پڑھا، فرعی پڑھا، پھر اعراب تقدیری پڑھا، پھر ایک بات جو ہم نے سبق والا نے ذکر نہیں کی وہ یہ کی تھی اعراب محلی، 4 قسمیں اعراب کی پڑھی۔ تو اعراب جو فرعی تھا اس میں ہم نے جمع مذکر سالم پڑھا، جمع مؤنث سالم پڑھا، اسماء خمسہ پڑھا، اور اس کے بعد تثنیہ کا اعراب پڑھا۔ تو یہ اعراب جو ہے ہم نے 5واں ایک اور تھا وہ کیا کہتے ہیں، وہ اعراب ہم نے پڑھا اس میں۔ اس کے بعد ہم نے اعراب تقدیری پڑھا، ٹھیک ہے، اس میں پچھلے سبق میں ہم نے اعراب جو ہے وہ تقدیری پڑھا۔ ہاں، تو ہاں اس میں اعراب جمع مؤنث سالم کا، تثنیہ کا اعراب، سوری، اور غیر منصرف کا اعراب، ٹھیک ہے، 5 اعراب ہم نے اس میں پڑھے۔ پھر اس کے بعد تقدیری میں 3 پڑھے، اسم مقصور، اسم منقوص، اور مضاف الی یا المتکلم، ہم نے وہ اعراب پڑھے۔ یہ تقدیری اعراب میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اعراب کی اقسام پڑھی۔ تو یہ ساری بات، اس کے بعد مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی قسم اس اعتبار سے کہ جو پیچھے والے کا اعراب ہے وہ قبول کرتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ توابع یا تابع کی بات کی۔ تو یہ اعراب ہو گیا مکمل، کس کا اعراب ہو گیا؟ اسم کا اعراب ہو گیا۔ اب آگے ہے فعل کا اعراب۔ تو بنیادی طور پر جہاں ہم نے پیچھے پڑھا تھا الاسماء کلها معربہ، کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اسماء ہوتے ہیں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ معرب ہوتا ہے، یعنی کہ ان پر ہر قسم کا اعراب آنا چاہیے۔ اور فعل کے متعلق کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ فعل سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے چند افعال کے۔ اب سوائے چند افعال کے، اس کا مطلب یہ ہو گیا تو پھر فعل کی بھی 2 قسمیں ہو گئی اعراب کے حوالے سے۔ کچھ فعل ایسے ہیں جن کا آخر کا اعراب تبدیل ہوتا ہے، کچھ فعل ایسے ہیں جن کے آخر کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ آئیے کہ کون سے ایسے فعل ہیں جن کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، کون سے فعل ہیں جن کا اعراب تبدیل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں المعرب والمبنی فی الافعال، معرب والمبنی افعال میں، تو پہلے نمبر پہ الفعل الماضی و فعل الامر مبنیان۔ تو یہ ماضی مضارع امر، یہ تینوں ہی ماضی مضارع امر اور نہیں، یا تو فعل ماضی بھی امر، فعل ماضی بھی فعل امر بھی دونوں کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ ان کا اعراب جو ہے وہ کیا ہے؟ جو ہے وہ عامل کے بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کوئی نواسب آ جائے، جوازم میں سے کچھ آ جائے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے الفعل المضارع والفعل المضارع معرب، لیکن فعل مضارع کیا ہے؟ معرب ہے، اس کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے بھی اس نے وضاحت کی، وہ یہ کہ الا اذا اتصلت به نون النسوہ، جب مؤنث کی نون، یعنی کہ وہ نون جس کے ذریعے اسم جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مؤنث بنتا ہے، جب اس کے آخر میں آئے گی اسے نون النسوہ کہتے ہیں، جس کا معنی مؤنث ہوگا۔ جمع مؤنث کے 2 صیغے جو ہیں نا اس کو کہتے ہیں نون النسوہ، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں جو نون ہوتا ہے اس کو نون النسوہ کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ مبنی، یعنی کہ فعل مضارع میں بھی 2 صیغے کیا ہیں؟ بالکل مبنی ہیں۔ 2 نکل گئے اس سے تو پھر 14 تھے، 14 میں سے 12 رہے۔ اب 12 کے متعلق ہم بات کریں گے، کیونکہ یہاں بات جو ہو رہی ہے معرب کی بات ہو رہی ہے، تو فعل مضارع معرب ہے۔ تو اب فعل مضارع میں کتنی طرح کا اعراب آتا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھنا چاہیے، جو فعل ہے اس کے اعراب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح اسم کے اعراب کی بھی 3 قسمیں تھیں، رفع، نصب اور جر۔ تو یہاں فعل کے اعراب کی بھی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ فعل پہ کسرہ نہیں آتا اور اسم پہ جو ہے وہ جزم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو 3 ہی اعراب ہیں
فعل کے تین ہی اعراب ہے اسم کے، ٹھیک ہے. افہم ھذا الدرس، افہم ھذا الدرس، میں اس سبق کو سمجھ گیا ہوں. افہم ھذا الدرس، میں اس سبق کو سمجھ گیا ہوں. افہم، تو یہ دیکھیں افہم یہ فعل مضارع ہے، میں سمجھ گیا ہوں. افہم، افہم نفہم، میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھوں گا، یا پھر سمجھ گیا تو ساری وہ فاہم تو آئے گا، سوری. افہم میں سمجھتا ہوں اس سبق کو. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ افہم یعنی فعل مضارع کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس پہ پیش آتی ہے فعل مضارع. تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل مضارع کے آخر میں یا کوئی فعل ہے، آپ معرب بھی اس کو کرنے، مبنی کی تو بات ہی ختم ہو گئی. تنوین نہیں آتی فعل کے آخر میں، تنوین اور کسرہ کبھی نہیں آتا، اسے ہمیں رکھیں. تو یہاں پہ دیکھیں اس پہ اب فعل مضارع پہ یہاں کیا آیا؟ رفع آیا. کیوں کہ اس پر ایسا کوئی لفظ نہیں تھا جس کو جزم دیتا، یا ایسا لفظ کوئی داخل نہیں ہوا تھا جس کو نصب دیتا. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے خالی ہونا، یعنی کہ ایسے لفظ سے خالی ہونا جو اس کو پیش دے رہا ہو، یا ایسے لفظ سے خالی ہونا جو اس کو زبر دے رہا ہو، فعل مضارع کو پھر کیا دیتا ہے ایسی صورت میں؟ اس پر کیا آتا ہے؟ رفع آتا ہے. اريد ان افهم هذا الدرس، میں چاہتا ہوں اس سبق کو میں سمجھ جاؤں، ٹھیک ہے. اريد ان افهم هذا الدرس، تو یہاں پہ دیکھیں افہما، اب ہوا یہ کہ ان آ گیا افہما کے اوپر. میں چاہتا ہوں میں اس سبق کو سمجھوں، ٹھیک ہے. تو ان نے کیا کیا؟ فعل مضارع کے آخر کو آ کے نصب دے دی. تو افہامو کی بجائے، جو پچھلے جمعے میں افہمو تھا، یہاں افہما ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں لم افہم ھذا الدرس، میں اس سبق کو نہیں سمجھا. تو یہاں پہ دیکھیں وہی پہلے جو افہم تھا وہ پھر افہما ہوا ان کی وجہ سے، حرف نصب کی وجہ سے، اور وہی بعد میں لم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ افہم ہو گیا. تو یہ مجزوم ہو گئے، تین اعراب ہو گئے. اب یہاں پھر بات یہ ہوئی کہ علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، جس طرح اسم میں بھی اعراب اصلی آتا ہے تو یہاں بھی اعراب اصلی بھی آتا ہے، اسم میں اعراب فرعی آتا ہے، یہاں بھی اعراب فرعی آتا ہے. تو اصلی اور فرعی کی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جو اعراب مطلوب ہو وہی آئے تو اسے اصلی کہتے ہیں، جو اعراب مطلوب ہو وہ نہ آئے، اس کی بجائے کچھ اور آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب فرعی. تو مضارع میں بھی یہی بات ہے. پہلے نمبر پہ اصلی کی بات، علامات الاعراب فی المضارع ثلاث، مضارع کی جو علامتیں ہیں وہ تین ہیں اصلی. وہ نمبر ایک پہ الضمۃ وہی علامت الرفع، یعنی کہ ضمہ پیش چاہیے تھا تو اس پر پیش آ گیا، ٹھیک ہے، یہ پیش کی علامت ہے، وہی علامت الرفع، رفع کی علامت ہے. دوسرے نمبر پہ الفتحۃ فتحہ، وہی علامت النصب، کہ کسی فعل پر کیا چاہیے تھا؟ زبر، اور زبر آ گئی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اعراب اس وقت کیا ہوگا؟ اصلی ہو جائے گا. اور نمبر تین پہ ہے السکون، جزم چاہیے تھی، وہ جزم کے طور پر جزم آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ اعراب اصلی ہے. اب یہ کہتے ہیں ہناک علامات اخرى فرعیہ، اب جو دوسری علامات ہیں اس کے علاوہ وہ کیا ہیں؟ فرعی ہیں. اچھا وہ کیا ہیں؟ وہی فی الانواع الاتیۃ من الفعل، وہ آنے والی جو قسمیں ہیں فعل میں ان میں آتی ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ ان پہ ذرا فوکس کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ جو اس نے بات کی وہ کی افعال خمسہ کی. افعال خمسہ کیا ہیں؟ افعال خمسہ وہ افعال ہیں جن کے آخر میں الف، واو یا یا آتا ہے، جن کے آخر میں واو، الف، واو یا یا آتا ہے. جیسے، یا اس کی ایک اور تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ سات سیوں کے آخر میں آتا ہے کیونکہ تین صیغے تثنیہ سے آتے ہیں، وہ ایک جیسے ہی ہیں، مطلب دو ایک جیسے ہی ہیں. مثلا اس میں دیکھیں کہ یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، چار صیغے سوری ایک جیسے ہیں. چار ہیں تثنیہ کے، ان میں ایک کے ساتھ یا آئے گا، لیکن تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی تین جو ہیں بالکل سیم ہیں. تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ حاضر کے ہیں یا غائب کے، یا مؤنث کے ہیں یا مذکر کے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے تفعلان، تفعلان، تفعلان تینوں کے لیے سیم. تو چار کی بجائے یہ کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے. چار کی بجائے دو ہو گئے کیونکہ تین تو ایک جیسے ہیں، سیم.
اب دو یہ ہو گئے، ایک جمع مذکر کا ہے جسے یہ فعلونا، اور حاضر کا، غائب کا تھا یا فعلونا کے ساتھ، یا جہاں آ رہی ہے وہ غائب کا ہے، ایک جو ہے وہ تا جہاں آئے گی وہ حاضر کا ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا تفعلون۔ ایک جو ہے واحد مؤنث کا صیغہ ہے جیسے تفعلینا، جس کے آخر میں نون آتی ہے، اس سے پہلے یا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں تو سات صیغے، کیونکہ تین صیغوں کے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے تو یہ پیچھے کتنے رہ گئے؟ پانچ صیغے۔ تو کہتے ہیں اس میں علامت الرفع فیہا ثبوت النون، اگر ہم کسی کے آخر میں یہ دیکھیں کہ اس کے آخر میں نون موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت کیا ہے؟ رفیع ہے، جس کو ہم نے نون اعرابی کہا۔ علامت النصب والجزم حذف النون، اگر اس میں کیا ہو جائے؟ علامت نصب اور جزم حذف النون، نون حذف ہو جائے، تو یہ سمجھیں گے اس کی حالت یا تو نصبی ہے یا جزمی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اتریدون ان تذهبوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم جاؤ؟ اتریدون میں دیکھیں نون موجود ہے، اس میں حالت رفیع ہے اس کی۔ ان تذهبوا میں نون گر گیا ان کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کی حالت نصبی ہے۔ الم تذهبی المدرسۃ یا یا مریم، مریم کہ آپ مدرسہ اسکول نہیں گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں الم تذهبی نہ تھا اصل میں، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ نون گر گیا، اس کی وجہ سے اس کا اعراب یہ ایسے آیا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے یہ سبق جو ہے یہاں تک سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔